جن کو تعلق ہوتا ہے وہ کب ملتے ہیں؟ تنہائیوں میں ملتے ہیں اور گھنٹوں بھر بیٹھتے ہیں. اگر اللہ سے تعلق ہو گیا تو پھر اللہ سے تعلق ہوا تو پھر اللہ سے تنہائی میں ملاقات کریں گے. تہجد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا والناس نیام، کہ لوگوں میں سلام کو پھیلاؤ، سب کو سلام کرو، جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جن کو نہیں جانتے ان سے بھی سلام کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ لوگوں کو. اور تیسری بات کہ وصلوا والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہو. کون سی نماز ہے وہ؟ تہجد کی نماز پڑھو. ادخلوا الجنان، جنت میں داخل ہو جاؤ. جوانی سے عادت بناویں جلدی اٹھنے کی، تہجد میں اٹھیں، 4 رکعت 8 رکعت جتنی اللہ توفیق دے نماز پڑھیں، پھر دعا مانگے اللہ سے، روویں گڑ گڑاویں. فرصت کا وقت ہے وہ. اللہ سے اپنی دوستی کریں کہ دوستی کرنے کے قابل ایک ہی ذات ہے. کون ہے؟ ایک اللہ ہے بس. اور اللہ نے سب کو دعوت دی ہے کہ اللہ سے دوستی کریں. سب کو کہا کہ سب دوستی کریں. سب کے لیے گنجائش ہے وہاں کوٹا نہیں ہے. وہاں کوٹ میں 5-10 کے لیے نہیں، سب کے لیے اللہ نے اپنے سارے بندوں کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے. اور اسی وقت تہجد کے وقت آسمانی دنیا پر نزول کر کے اللہ تعالیٰ فرشتے سے کے ذریعے اعلان کرواتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی حاجت کو پورا کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اس وقت اللہ اعلان کرواتا ہے. اور ایسے وقت میں ہم اپنے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اپنے لیے اور پوری امت کے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ سب کا بھلا کر دے. صحابہ کے جوان رات میں اللہ کے سامنے ہوتے تھے. کسی نے کہا کانوا رہبانا فی اللیل وفرسانا فی النہار، یہ ایسے لوگ ہیں جو رات کے راہب یعنی اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے اور دن کے شہ سوار ہیں. کسی نے کہا کانوا بکاء فی اللیل، کہ راتوں کے یہ رونے والے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. رونا بہت اچھی چیز ہے، رونا بہت اچھی چیز، آنسو بہانا بہت اچھی چیز ہے، اور وہ تندرست انسان کی صحت کا ضامن ہے. لیکن یہ ہے کہ کس کے سامنے آنسو بہے؟ بولو نا بھائی، اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے رونے والوں کے چہرے منور ہوتے ہیں. اللہ کے سامنے رونے والوں جتنے اللہ والے ہوں گے نا بزرگ، چاہے رنگ ان کا پھیکا کالا ہوگا لیکن چہرہ منور ہوگا. سب کا گورا ہونا ضروری نہیں، اللہ کی دین ہے، کسی کو گورا بنایا کسی کو کالا بنایا ہو. لیکن جو اللہ کے سامنے رونے دھونے والے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے، صلحاء کا نور جسے کہتے ہیں ان کے چہروں پر ہوتا ہے، اور ایک روحانی طاقت ان کے پاس ہوتی ہے. تو ہم بڑھاپے کا انتظار نہ کریں کہ بوڑھے ہوں گے تو اللہ سے تعلق بنائیں گے، اس وقت اللہ کی عبادت کریں. ارے اللہ کی عبادت کا جو مزہ ہے اور اللہ کے سامنے رونے دھونے کا جو مزہ ہے وہ یہ تصویریں دیکھنے اور ویڈیو دیکھنے کا مزہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ تو ساری بے مزہ چیزیں ہیں. اللہ کے سامنے رونے کا اور اللہ سے تعلق بنا کر اللہ کی محبت کا جو مزہ. فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات لکھے اللہ والوں، اس میں بہت سے نوجوان ہیں. فضائل حج میں بعض جوانوں کے قصے لکھے، گجراتی میں بھی ہیں فضائل حج، پڑھیو. اس میں ہمیں یہ لٹریچر پڑھنا چاہیے. کون سا لٹریچر پڑھنا چاہیے؟ یہ لٹریچر پڑھنا چاہیے. فضائل صدقات میں پیچھے کے حصے میں مختلف بزرگوں کے واقعات ہیں، دنیا کی بے ثباتی کے اور نوجوان ایسے لوگوں کے، نوجوان عبادت گزاروں کے واقعات لکھے کہ جوانی میں اللہ کی عبادت میں پیدل حج میں جا رہے ہیں، پیدل جا رہے حج میں، اور کیا اللہ سے تعلق کی باتیں کر رہے ہو، اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں اور اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو بڑی عمر کے بزرگوں کو ان پر تعجب ہوتا ہے، بھائی کیا بات کرتا ہے تو ایسا نہیں کہنا. بولے نہیں، تم کو کیا پتا ہے، ہمارا اور ہمارے اللہ کا معاملہ ہے، میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ اللہ کے ساتھ مشغول ہیں. اللہ کی محبت سب سے بڑا سرمایہ ہے ہمارا. جب اس سے محبت ہو گئی تو پھر پوری دنیا بے حیثیت معلوم ہو، پوری بے حیثیت. پھر دنیاوی ضروریات میں اللہ کی محبت کی وجہ سے لگیں گے. کس کی محبت کی وجہ سے؟
ہاں جیسے کسی آدمی کو کسی بزرگ سے محبت ہوتی ہے نا اللہ والے سے، تو ان سے تعلق بناتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا اٹھتا ان کے ساتھ رہتا ہے، پھر ان کے آجو باجو والوں سے بھی آدمی تعلق بناتا ہے، ان کے بچوں کو کچھ دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، چھوٹا بچہ تو اس کو لے کر جاتا ہے، گھماتا ہے، کیوں کہ وہ بزرگ کی خوشی کے واسطے، کہ بزرگ خوش ہو جائے۔ ایسے جب اللہ سے محبت ہوگی تو پھر اللہ کی محبت میں ہم اللہ کی مخلوق سے تعلق رکھیں۔